بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکر القرآن کے سبق نمبر 227 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم 28ویں پارے کا تیسرا سبق پڑھیں گے، جو کہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 18 سے لے کے سورہ کے آخر آیت نمبر 24 تک، اور سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 13 تک ہوگا، جبکہ دورائی 25ویں پارے میں سورہ شورا کی آیت نمبر 30 سے لے کے 53 اور سورہ الزخرف کی آیت نمبر 1 سے لے کے 25 تک ہوگی۔ آج کے سبق میں آیات کی تعداد 20 ہے اور الفاظ کی تعداد 530 ہے، جبکہ نئے الفاظ کی تعداد ان 530 میں صرف 37 ہے، گویا 493 الفاظ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے ہیں جو ہم سیکھ چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے آگے کیا عمل بھیجا ہے اپنے آنے والے کل کے لیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہیں اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین، اور تم نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے نسوا اللہ، بھلا دیا اللہ تعالیٰ کو، فانساہم انفسہم، تو اس نے ان کو غافل کر دیا خود اپنی جانوں سے۔ اولئک ھم الفاسقون، یہی لوگ ہی نافرمان ہیں۔ لا یستوی، برابر نہیں ہو سکتے، اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دوزخ والے اور جنت میں جانے والے۔ اصحاب الجنت ھم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اتارتے اس قرآن کو کسی پہاڑ، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو یقیناً تم اسے یعنی پہاڑ کو دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی اللہ تعالیٰ ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا۔ هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی اللہ تعالیٰ ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے جس کے سوا۔ الملک القدوس، وہ بادشاہ ہے نہایت پاک ہے ہر عیب سے۔ السلام، سلامتی عطا فرمانے والا۔ المؤمن، امن عطا فرمانے والا۔ المہیمن، سب کا نگہبان ہے۔ العزیز الجبار المتکبر، نہایت غالب، زور آور اور کبریائی یعنی عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک اللہ تعالیٰ اس سے جو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہی اللہ تعالیٰ پیدا فرمانے والا، وجود میں لانے والا اور صورتیں بنانے والا، صورت گری شکلیں بنانے والا ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے ہیں تمام اچھے نام، تمام صفات۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتے ہیں اسی کی جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ نہایت غالب اور حکمت والا ہے۔ الحمدللہ سورہ الحشر کی تکمیل ہوئی۔ اب سورہ الممتحنہ کی ابتدا توفیق ربانی سے ہم کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تم نہ بناؤ میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست۔ تلقونا، کہ تم بھیجتے ہو، الیہم بالمودۃ، ان کی طرف دوستی کے پیغام۔ فقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ وہ کفر کر چکے اس حق کا جو تمہارے پاس آیا۔ یخرجون الرسول، وہ نکالتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی مکہ سے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ، محض اس وجہ سے کہ تم ایمان لائے ہو اپنے رب
اللہ تعالیٰ پر، ان کنتم خرجتم اگر تم نکلتے ہو، جہادًا فی سبیلی میرے راستے میں جہاد کے لیے، ابتغاء مرضاتی اور میری رضا کی تلاش کے لیے، تسرون الیہم بالمودۃ تو تم پوشیدہ طور پر بھیجتے ہو ان کی طرف دوستی کا پیغام، وانا عالم حالانکہ میں زیادہ جانتا ہوں، بما اخفیتم وما اعلنتم اس کو جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، ومن یفعلہ منکم اور جو ایسا کرے گا تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل تو یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے، یثقفوکم اگر وہ تمہیں پالیں، تم پر قدرت پالیں، یکون لکم اعداء تو وہ بن جائیں تمہارے دشمن، ویبسطوا الیکم اور وہ دراز کریں گے تمہاری طرف، ایدیہم والسنتہم اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں، بالسوء برائی کے ساتھ، وودوا لو تکفرون اور وہ چاہیں گے کہ کاش تم بھی کفر کرو، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم ہرگز تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے تمہارے رشتہ دار اور تمہاری اولاد، یوم القیامہ قیامت کے دن، یفصل بینکم اس دن وہ فیصلہ فرما دے گا تمہارے درمیان، واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالیٰ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والے ہیں۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، فی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، والذین معہ اور ان کے ساتھیوں میں، اذ قالوا لقومہم جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، انا براء منکم کہ بے شک ہم لا تعلق ہیں تم سے، ومما یعبدون اور ان سے بھی جن کو تم پوجتے ہو، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، کفرنا بکم ہم نے تمہارا انکار کیا، فبدا بیننا و بینکم اور ظاہر ہو گئی ہمارے اور تمہارے درمیان، العداوۃ دشمنی، والبغضاء ابدا اور بغض ہمیشہ کے لیے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ واحد لا شریک لہ پر، الا قول ابراہیم علیہ ابیہ سوائے ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا، لاستغفرن لک کہ میں ضرور مغفرت کی دعا کروں گا آپ کے لیے، وما املک لک اگرچہ میں اختیار نہیں رکھتا آپ کے لیے، من اللہ من شیء اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی، ربنا علیک توکلنا انہوں نے دعا کی ہے ہمارے رب آپ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا، وإلیک انبنا اور آپ کی طرف ہی ہم نے رجوع کیا، وإلیک المصیر اور آپ کی طرف ہی ہمارا لوٹنا ہے، ربنا لا تجعلنا اے ہمارے رب ہمیں نہ بنانا، فتنۃ تختہ مشق نشانہ آزمائش، للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، فاغفر لنا ربنا اور ہمیں بخش دے اے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم یقیناً آپ ہی نہایت غالب اور حکمت والے ہیں، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ یقیناً تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ہر اس شخص کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اور آخرت کا سامنا کرنے کی، ومن یتولی اور جو منہ موڑے، فإن اللہ هو الغنی الحمید تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز اور خوبیوں والے ہیں، عسى اللہ ان یجعل توقع ہے یا کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں، بینکم و بین الذین تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان، عادیتم منہم مودہ جن سے تم نے دشمنی کی پیدا کر دے ان کے درمیان دوستی، یعنی توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان دشمنوں اور تمہارے درمیان دوستی پیدا کر دیں، یعنی انہیں ایمان کی توفیق عطا فرما کے، واللہ قدیر اور اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والے ہیں، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں، لا ینہاکم اللہ عن الذین نہیں منع فرماتا تمہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جنہوں نے لم یقاتلوکم فی الدین تم سے جنگ نہیں کی دین کے معاملے میں، ولم یخرجوکم من دیارکم اور نہیں تمہیں نکالا تمہارے گھروں سے، ان تبروہم کہ تم بھلائی کرو ان سے، یعنی اس بات سے نہیں روکتا، وتقسطوا الیہم اور
انصاف کرو ان سے، نہ اس بات سے روکتا ہے کہ تم ان سے انصاف نہ کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں انصاف کرنے والوں کو۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین، در حقیقت اللہ تعالیٰ تمہیں منع فرماتا ہے ان لوگوں سے، قاتلوکم جنہوں نے تم سے جنگ کی، فی الدین دین کے معاملے میں، فاخرجوکم من دیارکم اور تمہیں نکالا تمہارے گھروں سے، وظاہروا علی اخراجکم اور مدد کی تمہارے نکالنے میں، ان تولوہم تمہیں منع فرماتا ہے کہ تم دوستی کرو ان سے، ومن یتولہم اور جو دوستی کرے گا ان سے، فاولئک هم الظالمون تو وہی لوگ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا جاءکم جب آئیں تمہارے پاس، المؤمنات مہاجرات مومن عورتیں ہجرت کر کے، فامتحنوہن تو تحقیق کر لیا کرو ان کی، اللہ عالم بایمانہن حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو، فإن علمتموہن مؤمنات پھر اگر تم انہیں جانو انہیں پاؤ مومنہ عورتیں، فلا ترجعوہن الی الکفار تو انہیں نہ لوٹاؤ کفار کی طرف، لا ہن حل لہم نہ وہ عورتیں جائز ہیں ان کفار کے لیے، ولا ہم یحلون لہن اور نہ وہ کفار حلال ہیں ان مومنہ عورتوں کے لیے، وآتوہم ما انفقوا اور ان کو ادا کر دو جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہو، یعنی ان کے خامدوں کو، ولا جناح علیکم اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، تنکحوہن کہ تم ان سے نکاح کر لو، اذا آتیتموہن اجورہن بشرطے کہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو، ولا تمسکوا بعصم الکوافر اور قابض نہ رہو روک کر نہ رکھو کافروں کی عصمتوں کو بیویوں کو، واسألوا ما انفقتم اور مطالبہ کرو کافروں سے جو تم نے مہر خرچ کیا، وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا اور وہ بھی مطالبہ کریں جو کچھ انہوں نے خرچ کیا، ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّہ یہ فیصلہ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، یحکم بینکم وہ فیصلہ فرماتا ہے تمہارے درمیان، واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ وَإِن فَاتَكُمْ اور اے مسلمانوں اگر چلی جائے شیء من ازواجکم الی الکفار تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کی طرف، فعاقبتم تو جب موقع ملے بدلہ لو ان سے، فآتوا الذین تو مال غنیمت میں سے دے دو ان لوگوں کو، ذہبت ازواجہم چلی گئی ہیں جن کی بیویاں، مثل ما انفقوا اتنا مال جو انہوں نے ان پر خرچ کیا تھا یعنی ان کا مہر، فاتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون اور ڈرتے رہو اس اللہ تعالیٰ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو، یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات جب آئیں آپ کے پاس مومن عورتیں، یبایعنک بیعت کرنے کے لیے، اللہ یشرکن باللہ شیئا اس بات پر کہ وہ شریک نہیں ٹھہرائیں گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو، ولا یسرقن ولا یزنین اور نہ وہ چوری کریں گی اور نہ وہ بدکاری کریں گی، ولا یقتلن اولادہن اور نہ وہ قتل کریں گی اپنی اولادوں کو، ولا یأتین ببہتان یفترینہ اور نہ وہ ارتکاب کریں گی کسی بہتان کا جسے انہوں نے تراشا ہو، بین ایدیہن و ارجلہن اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان، ولا یعصینک فی معروف اور نہ وہ نافرمانی کریں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نیک کام میں، فبایعہن تو آپ ان سے بیعت لے لیا کریں، واستغفر لہن اللہ اور مغفرت طلب کیا کریں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ نہایت بخشنے والے مہربان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتولوا قوما نہ دوستی کرو ان لوگوں سے اس قوم سے، غضب اللہ علیہم جن پر غضب ہوا اللہ تعالیٰ کا، قد یئسوا من الآخرۃ یقیناً وہ ایسے نا امید ہو گئے ہیں آخرت کے آنے سے، کما یئس الکفار من اصحاب القبور جس طرح کافر نا امید ہو گئے ہیں قبر والوں کے زندہ ہونے سے۔ الحمدللہ
سورہ ممتحنہ یہاں مکمل ہو گئی اور سبق بھی مکمل ہو گیا۔ آج کے سبق میں 530 الفاظ میں سے صرف 37 الفاظ ہم نے سیکھے، اور آج سمیت 8551 الفاظ سیکھ کے ہم قرآن حکیم کا 56% حصہ توفیق ربانی سے کور کر چکے ہیں۔ رب ذوالجلال اس آسانی کی قدر کرتے ہوئے ہمیں قرآن حکیم کو سیکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبح و شام قرآن حکیم کی تلاوت کو اپنی زندگیوں کا معمول بنانے کی فکر و توفیق عطا فرمائے۔ مالک الملک ہماری اس صحیح کو مشکور فرمائے، ہمارے ایمان کو سلامتی عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہماری نسلوں کو اس کار خیر کو آگے بڑھانے کی فکر و توفیق عطا فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا یاب فرمائے، ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہمارے اساتذہ، والدین، آباء و اجداد کو اس کار خیر کی خوشخبریاں اپنی رحمت سے پہنچائیں، ارض پاکستان کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔